NJTV عام لوگوں کے مقدمات میں تو ہم سنتے تھے کہ عدالتوں میں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے، مگر اب ایک سابق وزیر اعظم عمران خان جو تقریباً 2 سال سے اب جیل میں ہیں، ان کی سزا معطلی کی درخواست آج ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے اس پہ سماعت کرنی تھی، جسٹس سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس اور جسٹس محمد آصف جو بلوچستان سے تبادلہ ہو کر یہاں پہ آئے ہیں، مگر آج وہ سماعت نہیں ہو سکے گی۔ آج 11 جون کی تاریخ مقرر کی گئی تھی سزا معطلی کی، اور آج کے دن 12 بجے 2 رکنی بینچ نے بیٹھنا تھا، مگر کچھ دیر پہلے ہی جسٹس محمد آصف ان کے کمرہ عدالت کے باہر ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی نوٹس بورڈ پہ کہ تمام کاز لسٹ کینسل ہو گئی، اور پھر فون ملایا گیا جب تو ان کے عملے نے بتایا کہ وہ 2 رکنی بینچ کی سماعت بھی ملتوی ہو گئی ہے۔ اب جو کاز لسٹ ملتوی ہوئی ہے اس میں لوگوں کو پریشانی تو ڈیفینیٹلی ہوگی، اور وہ بیچارے غریب لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، انہوں نے وکیلوں کو فیسیں بھی دی ہوتی ہیں، ان کا یہاں ہوٹل میں رہائش بھی کی ہوتی ہے، اور ہمارے جج موصوف جسٹس محمد آصف صاحب نے اچانک ہی آج صبح لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کاز لسٹ معطل ہو گئی ہے، اور آج 11 جون کی تاریخ بھی جسٹس محمد آصف نے اور جسٹس سرفراز ڈوگر نے دی تھی۔ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس کیس کو بھی کور کرتے رہے ہیں، اور یہ ثاقب بشیر کے یوٹیوب چینل پہ بھی یہ ولاگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ثاقب بشیر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مطلب اچانک یہ جو چھٹی ہے، یہ کیا طبیعت خراب ہے، نیت خراب ہے؟ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ یہ تاریخ خود دی تھی جج صاحب نے، اور آج وہ نہیں، اور پچھلی تاریخ پہ پروسیکیوٹر نہیں تھے، اس تاریخ پہ جج نہیں ہے، اگلی تاریخ پہ پتہ نہیں کوئی اور نہیں ہوگا۔ وہ لاہور میں ATC کورٹ میں کچھ ایسا ہوا کہ وہاں پہ 1-2 سماعتوں پہ پروسیکیوٹر نہیں آئے، اور وہ آ کے کہتے تھے کہ جی وہ ریکارڈ نہیں ہے، کبھی پروسیکیوٹر نہیں ہے۔ تو وہاں جو جج صاحب تھے ATC کے، انہوں نے خط لکھا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو، اور یہ کہا کہ آپ کے پروسیکیوٹر جو ہے وہ لٹکا رہے ہیں کیس کو، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، اور اس میں وہ جو ہے وہ کبھی آتے ہیں جواب نہیں دیتے، کبھی کہتے ہیں ریکارڈ نہیں ہے۔ تو اگر یہ رویہ انہوں نے برقرار رکھا تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی، اور میرے خیال ہے یہ 29 مئی کی بات ہے، اور 31 مئی کے لیے انہوں نے کیس رکھا ہوا تھا۔ تو 31 مئی کو جب عدالت لگی تو جج صاحب چھٹی پہ تھے، تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تو پروسیکیوٹر چھٹی پہ ہوتے تھے، آج جو ہے جج صاحب بھی چھٹی پہ۔ وہ معاملہ جو ہے یہاں پہ ہوا ہے کہ 5 جون کو یہاں پہ سماعت تھی، اور 5 جون کے بعد مختصر تاریخ رکھی گئی 11 جون کی، اور ظاہر سی بات ہے ججز نے اپنی اویلیبلٹی دیکھ کر ہی تاریخ رکھی ہوگی۔ جو دوسری بات آپ نے کی کہ جو عام لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں یا خواص کے کیسز ہیں، ان کیسز میں عمومی طور پر رات کو جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر یہ آ جاتا ہے کہ فلاں کیس جو ہے اس کو کینسل کر دی گئی ہے، جو لسٹ کینسل کر دی گئی ہے، وہ اویلیبلٹی نہیں ہوگی، تو وہاں سے پھر یہ ہے کہ اطلاع مل جاتی ہے ہمیں کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ بڑی دور دور سے آتے ہیں۔ ان کی کاز لسٹ میں دیکھ رہا تھا میں، ایک ہیبیس کی پٹیشن بھی لگی ہوئی تھی، تو جو اغوا کے یا لاپتہ کسی شخص کی پٹیشن بھی لگی ہوئی تھی، تو ایسے لوگ پھر آ جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ صبح 9 بجے کہ جج صاحب نہیں ہے۔ جو آپ نے بات پوچھی کہ وجہ کیا ہے، اب عمومی طور پر اب جو جج چھٹی پہ کر لیں، وجہ نہ بتائی جاتی ہے، نہ کوئی ایسا فورم موجود ہے یہاں سے ہم جو ہے وہ پوچھ سکیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اچانک چھٹی کا مطلب یہ ہے کہ اچانک کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس کے بعد چھٹی ایک دن کی نہیں ہے۔ آپ نے وہ نوٹس دیکھا ہوگا، آج 11 جون ہے، کل 12 جون ہے، اور 13 جون انہوں نے لکھا ہے کہ 13 جون تک کے تمام کیسز کی کاز لسٹ کینسل ہے۔ تو اچانک جو 3-4 دن کی چھٹی جو ہے، یہ بھی ظاہر سی بات ہے، اس سے اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اچانک جو ہے وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں یہ کیس بڑی مشکل سے انہوں نے فکس کروایا تھا۔ اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب PTI کو ایک دفعہ پھر یہ کیس لگوانے کے لیے پوری تگ و دو کرنی پڑے گی، کیونکہ کاز لسٹ تو کینسل ہو گئی ہے، نیکسٹ ڈیٹ کون سی ہوگی وہ تو دی نہیں گئی۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عدالتیں جو اس قسم کی کاز لسٹ جب کینسل ہو جاتی ہے تو قائم مقام چیف جسٹس یا کوئی بھی جو بینچ کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ متعلقہ لوگ جو ہمارا جو سٹاف ہے، ریڈر ہے، ان سے مل لیں اور نیکسٹ ڈیٹ ان سے پوچھ لیں۔
تو وہ ہم نے جو ان کے کیسز تھے، جو ملاقاتوں کے کیسز تھے، ان میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواستیں تھیں، وہ فکس کرانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی تھی. اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، مجھے یاد ہے ایک تو 17 جنوری کو سزا ہوئی تھی اور آج 11 جون ہے. 25 مارچ کو پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی. 25 مارچ کو پہلی ہیئرنگ ہوئی تو پہلی ہیئرنگ میں بیرسٹر سلمان صفدر کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ سے ابھی پہنچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم عید کے بعد دیکھیں گے. عید سے میری مراد چھوٹی عید، وہ عید الفطر. تو 25 مارچ کو یہ جب کہا گیا کہ عید کے بعد یہ کیس فکس ہو جائے گا، تو یہ آپ جان کر جو ہے وہ بڑے حیران ہوں گے کہ عید کے بعد کیسے نہیں فکس ہوا. مطلب اپریل آ گیا، اپریل گزر رہا تھا، پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے ایک ارلی ہیئرنگ ڈالی، وہ ارلی ہیئرنگ بھی نہیں فکس ہو رہی تھی، پھر وہ لگی، پھر دوسری انہوں نے کہا نیکسٹ ویک لگ جائے گا، پھر نیکسٹ ویک بھی کیس نہیں لگا. تو پھر جا کے میرے خیال ہے مئی کے پہلے ویک میں یا اس طرح کوئی کیس لگا. پھر 15 مئی کو آخر کار نیب کو جو ہے وہ نوٹس ہوا کہ نیب جو ہے وہ آ کے جواب دے کیس پہ. اور 15 مئی کے بعد جب 5 جون کو نیب آیا تو نیب نے سب کو حیران کر دیا کہ نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ مجھے تو رات کو نوٹس ملا ہے، تو رات کو اب نوٹس ملا ہے، اتنا بڑا کیس جو ہے میں کیسے تیاری کروں گا؟ تو یہ مجھے کیا ٹی ویوں پہ چلتا رہے، جو بھی چلتا رہے، ہمیں کیا لگے جی. نوٹس جو ہے ریٹن میں جو نوٹس ہے وہ ہمیں رات کو ملا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات جو متی الحجار صاحب، جو نیب ہے نا، وہ نیب یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے ساتھ ہے، مطلب بالکل جڑی ہوئی ہے یہ بلڈنگ، نیب کی جو بلڈنگ ہے. تو ان کو پتہ نہیں نیچے سرنگ بھی ہو کوئی. اچھا. تو 5 جون کو نیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں تو نوٹس رات کو ملا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہے. پھر یہ ہمیں بھی اندازہ تھا، اور اس دن 3 آپشنز ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے. حسین چودھری میرے ساتھ تھے. آپشن نمبر 1 یہ تھا کہ نیب پروسیکیوٹر تعینات ہی نہیں ہوگا. آپشن نمبر 2 یہ تھا کہ نیب پروسیکیوٹر اگر تعینات ہو بھی گیا تو وہ آگے کہے گا جی اتنا بڑا کیس ہے اور مجھے تو تیاری کے لیے ٹائم دیں. اور آپشن نمبر 3 ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا جو آج ہوا ہے. اچھا، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. مطلب آپ کا شک پہلے ہی تھا، اب یقین ہو گیا ہے. ہمیں یہ تھا کہ فرض کریں کہ ایک جج اگر چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، چھٹی پہ ہوتے ہیں اس دن وہ ان کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، تو بینچ تو نہیں ہوگا، تو کیس کی سماعت نہیں ہو سکے گی. تو یہ تینوں آپشنز ہم نے پہلے ڈسکس تھرڈ آپشن ایکسرسائز ہو گیا. تھرڈ آپشن ایکسرسائز ہو گیا. سیکنڈ سوال یہ بنتا ہے، یہ جو ججز ہیں ان کی چھٹی جو ہے کون منظور کرتا ہے؟ جو مجھے معلوم ہے میرے خیال میں ہائی کورٹ کے ججز کی چھٹی جو ہے وہ چیف جسٹس یا جو بھی قائم مقام چیف جسٹس ہے وہ منظور کرتا ہے. لیکن پھر کیا یہ عوام کے جاننے کا یہ حق نہیں ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ طبیعت خراب تھی یا نیت خراب تھی، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ صبح چھٹی لے لی، اللہ خیر کرے، گھر میں ان کے اہل خانہ خیریت سے ہوں، بیوی بچے خیریت سے ہوں، خاندان میں کوئی بڑی ٹریجڈی نہ ہوگی ہو خدا نہ خاصہ. لیکن یہ اچانک اس طرح کی چھٹی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو سامنے آنا چاہیے. اور میرے خیال میں عوام کا یہ جاننے کا حق ہے کہ بھئی آپ جو ہے عوام کو آپ نے صبح سویرے نوٹس لگا دیا کہ آج کینسل ہو گئی ہے لسٹ. تو جن لوگوں نے کئی مہینے انتظار کیا ہوگا، عمران خان کو تو چھوڑیں نا، چلیں وہ تو اس کو آپ نے اندر رکھنا ہے رکھیں جو بھی ہے، لیکن عام لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جنہوں نے کئی مہینے انتظار کیا ہوگا، وکیلوں کو پیسے دے کے درخواستیں ڈالی ہوں گی ارلی ہیئرنگ کی، اور ارلی ہیئرنگ پہ وکیل نے آنے کی الگ فیس لی ہوگی، اور آپ نے وہ درخواست منظور کر کے آج کی تاریخ میں لگائے ہوں گے وہ کیسز، اور اچانک آپ نے کینسل کر دیے. تو یہ عام لوگ، غریب لوگ جو ہیں، ان کا کیا قصور ہے کہ اچانک ان کو آج بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 3 دن کی لسٹیں جو ہیں وہ کینسل ہیں؟ تو کوئی تو جواب طلبی، کوئی احتساب، کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کچھ تو ہونا چاہیے نا. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اور یہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں یہ سپریم کورٹ میں بھی بیٹھے ہیں، ججوں کے تبادلے تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار آپ نے چھٹی کیوں لی اچانک، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کوئی تو وجہ بتانی چاہیے نا. اور پھر کیا اس کا کوئی متبادل نظام نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جو ہے اگر 2 ججز میں سے ایک کل اگلی تاریخ پہ اگر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر چھٹی کر جائیں تو ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ وہ چھٹی جو ہے، جیسے بچے نالائق بچے بچپن میں اسکول سے ویسے ہی چھٹی مار لیتے تھے کہ ہوم ورک نہیں کیا، تو ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا بعد میں. تو کیا ہمارے ججز کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھئی یہ کیا آپ چھٹیاں کر رہے ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ قدرتی کوئی امر ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، یا پھر یہ سارا سیاست کا حصہ ہے؟ اور عمران خان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے
یا عدالت کی طرف سے اس طرح کی کارروائیاں کر کے اور اس طرح تاریخ پہ تاریخ دینے پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں کوئی پیغام بھی ہے اس میں؟ اور یہ پیغام کیا عدالت دے رہی ہے؟ عدالت کا اپنا تو کچھ نہیں ہے نا، تو کیا یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کی طرف سے ہے؟ اچھا، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو ارجنسی ہے، اب ارجنسی کس لیول کی ہے، کس طرح کی ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس پہ ہم کامنٹ کریں کہ کہیں کہ وہ جو ہے وہ اس وجہ سے معاملہ جو ہے لنگران ہو گیا یا یہ وہ. لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ کیس آج اس کی سماعت نہیں ہوگی. جو ضمانت کی درخواستیں ہوتی ہیں، جو بیل میٹرز ہیں، ان میں لاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ارجنسی انوالو ہوتی ہے. ایون جو چھٹیاں ہوتی ہیں، اس چھٹیوں کے نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو ارجنٹ بیسز پہ جو کیسز جو ہے وہ سنے جانے ہیں، روٹین کے کیسز نہیں ہوں گے، ان میں بیل میٹر بھی لکھا ہوتا ہے. تو چھٹیوں میں بھی ان کو پرائرٹی پہ رکھا جاتا ہے. تو جج صاحب نہیں آئے، سماعت نہیں ہوئی، یہ تو ایک معاملہ جو ہے سیپریٹ آپ کر لیں. دوسری جو بات آپ نے کی کہ عمران خان صاحب کو طویل عرصہ تک جیل میں رکھنا جو ہے وہ مقصود ہے، اور ان کے بیل میٹرز کو بھی اس طرح، تو یہ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ہی ہمیں نظر آتی ہے، جو نظر آتی ہے. مطلب 17 جون کو جو ہے وہ ان کو ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے. 25 مارچ کو جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کیس لگتا ہے. کیا وجہ ہے کہ 25 مارچ سے لے کر 11 جون تک ابھی تک یہ کیس میچور ہی نہیں ہوا؟ مطلب نوٹس ہونے کے بعد اس پہ آرگومنٹ شروع ہو جاتے، کچھ سچویشن بن جاتی تو کچھ میچورٹی آ جاتی. مطلب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی جو عدلیہ ہے، جو ہمارے جو معاملات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت بڑی تبدیلی ہے، جو چینج ہے، جس کی ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جوڈیشری کے حوالے سے نواز شریف صاحب، شریف فیملی کے جو کیسز تھے، جب ان کو العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس میں پہلی سزا ہوئی تھی 6 جولائی کو، 13 جولائی کو انہوں نے یہاں پہ سرنڈر کیا. 17 جولائی کو جو یہاں پہ جو خواجہ حارث تھے، انہوں نے ان کی ضمانتیں فائل کی، اور 31 کے لیے نوٹس ہوا، 31 جولائی کے لیے پہلا نوٹس ہوا، مطلب 17 سے 31 تک. اور 2018 کی بات کرو، 2018 سے پہلے الیکشن سے 25 جولائی کو الیکشن تھا، تو الیکشن سے پہلے 31 جولائی کو ان کو پہلا نوٹس ہوا نیب کو پہلی ہیئرنگ کے لیے. اور وہ کیس جو ہے وہ اگست اور سپٹمبر 19 دن، مطلب یہ تقریباً 30 اور 19 تقریباً 49 ڈیز بنتے ہیں، ان میں وہ کیس ڈیسائیڈ ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا جسٹس پروسیکیوٹر بھی آ گئے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ جو ہے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جب وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے. کیا حال ہے سر؟ آ جائے نا دو مظفر بھائی صاحب آگے، نیب کے پروسیکیوٹر بھی ہیں کچھ دیر پہلے، سردار مظفر عباسی اور رافع مقصود، اور آج تو بڑے جلدی ٹائم پہ آگے ہیں. شاید انہیں بھی پتہ ہے کہ جج نہیں آئے تو چلو اپنی حاضری تو ڈال دیں، ہم تو کہیں تو ہم تو تیار تھے جی. تو اب مجھے آپ کو لگتا ہے سردار مظفر عباسی ہی آج مقرر ہوئے ہیں؟ جی نہیں، سردار مظفر عباسی جو ہے وہ نیب کہتا ہے کہ ہم، نیب نے ایک انٹرنلی ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا جس میں 5 رکنی ایک لیگل ٹیم بنائی گئی، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو سسپینشن آف سینٹینس کی اپلیکیشنز ہیں وہ اور ان کی اپیلیں، ان دونوں کی پیروی کرے گے نیب کی طرف سے. یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے خیال ہے 1 جون کو یا 2 جون کو. لیکن نیب نے 5 جون آ کر کہا کہ وہ ہمارا ایک انٹرنل میکانزم ہے. اچھا، وہ جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہے وہ انٹرنلی انہوں نے کیا ہے. اصل میں یہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہے وہ تعینات کرنا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ ٹائم دیں. ویسے سردار مظفر عباسی جو ہیں وہ پاناما کیس میں مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کے خلاف پیش ہو رہے تھے، سزائیں دلوانے والے بھی یہی تھے، اور بعد میں ان کو ریلیف دلوانے والے بھی یہی تھے. اور اب عمران خان کے خلاف یہ کافی اچھا استعمال ہوتا ہے نیب کے اندر. اور نیب کی قیادت بدلنے سے، چاہے وہ جج ہے یا جرنیل ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. اور نیب کی جو ساکھ ہے، جو ریپوٹیشن ہے، یہ وہی ہے جو پاناما والے کیسوں میں تھی اور آج بھی وہی ہے. کوئی اس میں پاناما والے کیسز میں جس نیب نے وہ کیس بنائے تھے، اسی نیب نے وہ کیس جو ہے ختم کیے، اور اس بنیاد پر ختم کیے تو کیس تو بنتا ہی نہیں تھے، کیس بنتا ہی نہیں تھے، سرے سے مطلب بات ہی ختم ہو گئی نا. وہ ہمیں یاد ہے کہ نواز شریف صاحب آئے تھے جب بیرون ملک سے، تو لاہور چلے گئے، لاہور سے جب آئے یہاں پہ ہیئرنگ پہ، تو پہلی ہیئرنگ تھی،
تو پہلی ہیئرنگ پہ عمومی طور پر جس طرح عمران خان صاحب کے کیس میں ہو رہا ہے کہ نیب کہہ رہا ہے ابھی جو پروسیکیوٹر تعینات کر رہا ہے 4 ہفتے مانگے تھے 5 جون کو انہوں نے، لیکن جب جو ہے وہ معاملات بالکل سموتھ ہوں، حالات سازگار ہوں، چیزیں بالکل درست سمجھ جا رہی ہوں نیب کی طرف سے، تو اس وقت جو ہے وہ پتہ نہیں 21-22 اکتوبر 2022 تھا، تو اس وقت نیب کی پوری جو لیگل ٹیم ہے وہ بغیر نوٹس کے پہلی ہیئرنگ پہ موجود تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں. تو جیسے ہی ججوں نے پوچھا کہ نیب کی طرف سے کوئی ہے تو وہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے تھوڑا سا کنگارا تو انہوں نے کہا یہ کیس تو بنتے نہیں، مطلب پہلی ہیئرنگ بغیر نوٹس کے انہوں نے کہا یہ کیس کیا ہے جناب. وہ ججوں نے کہا یار 1-2 سماعتیں کر لو، یہ مطلب تو نے 50-100 سماعتیں کی تھی ادھر احتساب عدالت میں سزائیں دلوائی تھی، اور 1-2 سماعتیں تو کر لو نا پہلی ہیئرنگ پہ یہ سارا کچھ ختم کرانے. تو یہ جو سچویشن ہے یہ حالات بدل گئے، حالات جو جذبات بدل گئے، حالات بدل گئے. اور جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کو ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ جو فیصلہ ہے 17 جنوری کا وہ آپ نے بھی ڈسکس کیا. وہ لندن کا جو ایک فیصلہ تھا جس کا ریفرنس اس فیصلے میں موجود نہیں ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس وہاں پہ جو چلتا رہا اس کو یو کے کی کورٹ نے کیسے دیکھا. وہ ایک ایگریمنٹ تھا جو منظر عام پہ نہیں آیا تھا، اور بعد میں وہ جو یو کے کی کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں اس ایگریمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسی اہم باتیں کی گئی جو میرے خیال میں اس وقت میڈیا سے بھی نظر انداز ہوئی اور ہماری عدالتوں سے بھی. اور اس میں واضح بات یہ تھی کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ بھیجے گئے تھے اس معاہدے کے تحت وہ اسی شرط پہ بھیجے گئے تھے کہ یہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ میں جانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں، اور اس وقت کی حکومت نے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا اس انلیگل ٹرانزیکشن کو. میں ابھی بھی بڑا کلیئر ہوں. لیکن پھر آپ نے اگر فیئر ٹرائل کرنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا پریجوڈس ججز کو نہیں بٹھانا چاہیے، اور نیب جیسے ادارے کو پولیٹیکل یوز نہیں ہونا چاہیے، اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. جب فیئر ٹرائل ہی نہیں ہوگا تو مجرم کو بھی سزا دینا میں سمجھتا ہوں جو اس کے خلاف ثبوت ہوں بھی، لیکن پروسیس اگر نہیں ہوگا صحیح تو پھر وہ سزا بھی اس طریقے سے برقرار نہیں رکھی جا سکتی. اس میں آپ دیکھیں نا کہ ایک جو ایگریمنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ یہ جو این سی اے اور پاکستان کی حکومت کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا کہ وہ پیسہ پاکستان میں بھیجیں گے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گا اور ملک ریاض کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا جو بھی ہوگا. جو پروسیکیوشن ہے اس کا موقف یہ تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پیسہ تھا، قومی خزانے میں جانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی تھی. یہ دونوں طرف کے ایک دعویٰ ہے ایک دوسرے پہ کیبنٹ میں جو سیل بند لفافے کی اپروول دی گئی تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے. وہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو ایگریمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے وہ پلیس نہیں کیا گیا ریکارڈ پہ. اسی طرح وہ جو سیل بند لفافے میں جو کچھ بھی تھا وہ بھی عدالت کو جو ہے وہ دکھایا نہیں گیا. تو اس میں جو آپ نے فیئرنیس کی بات کی، پیسہ قومی خزانے میں آنا چاہیے تھا، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو فیئرنیس تھی وہ یہ تھی کہ پروسیکیوشن نے کیس ثابت کرنا ہے. جس طرح وہ سائفر کیس میں ہوا تھا کہ سائفر کیس میں سارا کیس ہو گیا، جج صاحب نے فیصلہ دے دیا، 14 سال سزا دے دی. تو آخر میں ہائی کورٹ نے آ کر پوچھا کہ جس بنیاد پر سزا دی گئی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے، غلط طریقے سے پبلک میں اس کا بتایا گیا ہے اور پھیلایا گیا ہے، وہ کیا تھی. تو وہ جو ڈاکومنٹ کیا تھا، اس ڈاکومنٹ پہ کیا لکھا ہوا تھا، اور جج نے جیسا ہائی کورٹ نے پوچھا تھا کہ اس میں کم سے کم جج خود دیکھ لیتا. وہ کہتا کہ آپ سیلڈ انویلپ میں لائیں، ان کیمرہ پروسیڈنگ کر لیں. صرف جج خود دیکھتا، جو دوسری طرف کو بھی نہ دکھاتا، دیکھتا کہ یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جج اپنا مائنڈ اپلائی کرتا لیگلی، اور اس کے بعد سزا دیتا. اور یہ ججمنٹ میں لکھتا کہ میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا اور اس کے بعد مائنڈ اپلائی کیا اور اس کے بعد سزا دی. تو وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تو سزا آپ ٹھیک ہے، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ سائفر میں یہ ہوا، لیکن جب تک کہ آپ ڈاکومنٹ وہ نہیں دیکھیں گے آپ سزا نہیں دے سکتے. اور وہ پھر آخرکار ایشو یہی ہے کہ چاہے وہ سائفر کیس تھا، چاہے 190 ملین پاؤنڈ کا یہ والا کیس ہے، اس میں جہاں نیب جیسے ادارے ہوں گے جن کی جو کوئی عزت ہی نہیں ہے، جس کو جسٹس جاوید اقبال جیسے کردار کے لوگ جو ہیں سربراہی کرتے رہے ہیں، اور جہاں پہ ایسی عدالتیں ہوں گی کہ جہاں پہ جو ہے کبھی پروسیکیوٹر غائب ہو جاتا ہے، کبھی جج غائب ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو ملزم ہے یا مجرم ہے یا ثبوت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ثبوت کی باری تو بعد میں آتی ہے.
جب آپ کی نیت ہی خراب ہو جائے، جب آپ کا ساری پروسیڈنگ ہی انفیئر ہو جائے، فیئر ٹرائل نہ ہو، تو پھر میرے خیال میں یہ ثبوتوں کی بات تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. اور یہی وہ سارا مسئلہ ہے کہ ہر بار یا تو جان بوجھ کے کیس کمزور بنائے جاتے ہیں بعد میں بھاؤتاؤ کے لیے، یا پھر نالائکی ہے ہمارے اداروں کی، ہماری عدلیہ کی کمزوری ہے کہ وہ اس پوری سیاسی گیم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. بہرحال جی آج 11 جون کی سماعت تھی اس میں ایک اور چیز صرف ایڈ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کنکلوڈ کریں کہ اس وقت تک جو عمران خان صاحب ہیں ان کے 4 ٹرائل مکمل ہوئے ہیں، عدت کیس، سائفر کیس، توشہ خانہ 1 کیس اور توشہ خانہ فوجداری کیس. ان میں عدت کیس میں بھی جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کالعدم ہو کے وہ بری ہو چکے ہیں، سائفر کیس کا فیصلہ کالعدم ہو کے وہ بری ہو چکے ہیں. توشہ خانہ 1 کیس میں مجھے یاد ہے امجد پرویز نے یہاں پہ کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے فیئر ٹرائل کے تقاضے آرٹیکل 10A کے پورے نہیں کیے، یہ اپیل میں سننے کی بجائے اس کو سیٹ اسائیڈ کریں اور ریمانڈ بیک کریں. اور یہ بطور نیب کے وکیل، بطور نیب کے پروسیکیوٹر کے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا یہ 30 جنوری کو فیصلہ ہوا تھا الیکشن سے 9 دن پہلے. تو یہ 3 ٹرائلز کی یہ سچویشن ہے. چوتھا ٹرائل جو ہے وہ توشہ خانہ فوجداری کیس، اس کیس میں بھی فیئر ٹرائل کے ایشوز ہیں. اور 5واں یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے. 9 مئی کے کیسز الگ ہیں. 9 مئی کے کیسز کے ٹرائل مکمل نہیں ہوئے. چلیں بہت شکریہ ثاقب بشیر. آج سماعت نہیں ہوئی اور آج ایک اور تاریخ بھی نہیں ملی اور جج صاحب چھٹی پہ ہیں اور معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. بہت شکریہ. MJ TV اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.